الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے کائنات کے نظام کو بنایا، دنیا کو بنایا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، انسان کی جتنی ضروریات تھی تمام ضروریات کو پورا کر کے دنیا میں رکھا. اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر بھیجا. پھر اللہ نے انسان سے ایک سوال کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکاری پیدا کر دیا، کہ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. ایک سوال کیا ہے اللہ نے انسان سے کہ ہم نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے، یہ تمام تر نعمتیں دی ہے، یہ جو تمام تر آسائشیں دی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر خود اس کا جواب دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جتنے جنات اور انسان ہیں تمام کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. دنیا میں انسان کو جو بھیجا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی غلامی کے لیے بھیجا گیا ہے. کہ انسان اگر غور کر لے تو اس کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورا کا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے اندر دبا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے جو ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ ان ہاتھوں کی قدر جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اسے معلوم ہوتی ہے. کہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے وہ اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چیز اگر سر کھجا رہا ہے تو سر کو تک نہیں کھجا سکتا، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم ہاتھوں کے ذریعے سے کتنے کام نہیں کرتے، کہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس. کہ جو پیر ہے، جس کے پاس پیر نہیں ہوتے وہ اٹھنے کے لیے تک محتاج ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے. آنکھیں ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی وہ ہر چیز میں محتاج بن کے ہو جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام تر نعمتیں دی ہے. اللہ نے ہر ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ کی نعمت ہے ایک، اور ہر عضو کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کریں. اس کا اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ جو جسم عطا کیا ہے اس مقصد کے لیے اس جسم کو استعمال کریں. تو اس جسم کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر دین کو لانا ہے. تو ہمیں 3 کام کرنے ہیں. سب میں پہلی چیز ہمیں دین کو سیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، کہ اس دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے، کہ اللہ کی رضا کس طریقے سے حاصل ہوگی. جب اس دین کو ہم سیکھ لیں گے تو دوسری چیز دین پر چلنے کے لیے کوشش کرنی ہے. صرف سیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر چلنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. بنا کوشش کے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم دین پر چلیں گے، محنت کرنی ہوگی، پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ ہمیں دین کے لیے محنت کرنی ہے، کہ جس طریقے سے دین ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے زندگی کے اندر وہ دین آ جائے. کہ دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں تمام کی زندگیوں کے اندر وہ دین آ جائے، یہ ہماری یہ کوشش ہونی ہے. اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت ہمیں اسی لمحے سے وہ محنت شروع کر دینی ہے. کہ ایک بادشاہ تھا، کہ بادشاہ کا ایک باغ تھا، سیب کا باغ تھا، اور بادشاہ نے اس سیب کے باغ کے شروع میں ایک لکھ کر لگایا تھا کہ جو بھی شخص اس باغ کے اندر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے
جو آگے چلے جائے گا وہ پیچھے نہیں آ سکتا، وہ جو جہاں پر رہے گا وہیں سے اسے وہ چیز لینی ہے اور آگے بڑھتا چلا جانا ہے۔ ایک شخص آیا، ایک شخص باغ کے اندر داخل ہو گیا، اب ہاتھ میں بڑا سا تھیلا لے کر داخل ہوا وہ، کہ جب سامنے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر سیب کا درخت ہے۔ اب سیب کے درخت کے پاس گیا، سیب کو دیکھا تو بڑا شاندار سیب تھا، لیکن اس کے دل کے اندر خواہش یہ، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی سیب یہاں پر بھی آگے اور اس سے اچھے ہوں گے، اور آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گیا، وہاں پر دیکھا تو وہاں پر اس سے زیادہ اچھے سیب تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ بھئی یہاں پر ہے تو اس سے زیادہ اور آگے اچھے ہوں گے۔ تیسری جگہ پر گیا، وہاں پر اس سے اچھے تھے وہاں پر، لیکن انسان کا جو مزاج ہے، انتہائی لالچی مزاج ہے انسان کا، کہ وہ اور آگے اور آگے۔ پھر وہ اور آگے گیا تو سب میں اخیر آ گیا باغ کا، اور وہاں پر جو باغ کے اندر جو سیب لگے ہوئے تھے انتہائی گلے سڑے سیب لگے ہوئے تھے۔ تو یہ انسان کے مزاج کی مثال ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ابھی نہیں، بعد میں، آگے ہو سکتا ہے اور اچھا ملے گا اور اچھا ملے گا۔ ہمارا بھی یہی ہے کہ دین پر سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین پر محنت کرنے کے لیے جب ہمارے سامنے تقاضے آتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھئی ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی گھر کے مسائل ہے، ابھی یہ مسائل ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی کاروبار کے مسائل ہے، آگے زندگی موقع دے گی، پھر موقع دے گی۔ پھر دوسرا موقع آتا ہے، پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر آگے موقع آئے گا، پھر کریں گے۔ پھر آخر میں وہی حال ہوتا ہے جو سیب والے کا حال ہوا تھا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ملتا اسے۔ تو آج ہمارے پاس زندگی ہے اور آج ہی ہمارے پاس ہے، کل کا پتہ نہیں ہے کسی کو، ماضی جو تھا وہ گزر گیا، اور آئندہ کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آج ہے ہمارے پاس وہ ہمیں فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر دین آئے گا، کس طریقے سے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر دین آئے گا، کس طریقے سے دین کی مدد کرنے والے بنیں گے ہم، کس طریقے سے ہم دیندار بھی بنیں گے اور دین کے مددگار بھی بنیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کم از کم زندگی میں سب سے پہلے مرتبہ 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے کہ ہمیں خود بھی زندگی میں دین سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں دین کو لانا ہے اور دین کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ 4 مہینے کے لیے بتائے وہ ساتھی۔